بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ قوم سمود دور قدیم کی خالص عربی قوم تھی۔ ان کی رہائش ہجر کے مقام پر تھی جو کہ تبوک اور حجاز کے درمیان ہے۔ اسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ عاد کی طرح سمود بھی بت پرست تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بھی بڑی لمبی تھیں۔ قرآن حکیم میں 9 صورتوں میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہوں پر آیا ہے۔ وہب بن منبع مشہور تابعی آپ علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن جابر بن سمود۔ اور امام مغوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں: حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن آصف سین سے سواد سے نہیں، بن ماشے بن عبید بن حادر بن سمود، اور اسی کو مقبول سمجھا جاتا ہے۔ سمود کی آبادیوں کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں۔ ہجر کا یہ مقام ہجر سمود کہلاتا ہے۔ یہ لوگ نرم جگہ بھی رہائش رکھتے تھے اور وہاں پہ اپنے گھر یا محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں پتھر موم کی طرح ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، سوائے ایک مختصر کمزور جماعت کے کسی نے بت پرستی نہ چھوڑی۔ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم نہ ہوتے تو اس عیش و عشرت سے نہ رہتے۔ کہتے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص اللہ کا پیغمبر بن جائے۔ ایک آیت کا مفہوم اس طرح ہے: کیا ہماری موجودگی میں ان پر اللہ کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی نصیحت اترتی تو ہم پر یا ہم میں سے کسی پر اترتی۔ ہم اس قابل ہیں، نہ کہ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم کے سردار جو کہ طاقتور بھی تھے اور امیر بھی تھے، انہوں نے قوم کے کمزور طبقہ جو کہ ایمان لایا تھا، وہ لوگ ان سے جو کہ ایمان لائے تھا ان لوگوں سے پوچھا: کیا تم حضرت صالح علیہ السلام پر یقین کرتے ہو؟ تو ان ایمان والوں نے کہا: ہاں، جو صالح علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ سرداروں نے غرور سے کہا: ہم تو یقین نہیں کرتے، اور اپنی سرداری کو خطرے میں دیکھ کر وہی پرانی قوموں والی باتیں دہرائیں کہ جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی حضرت صالح علیہ السلام کھاتے ہیں، جیسا ہم پیتے ہیں ویسا ہی حضرت صالح علیہ السلام پیتے ہیں۔ نہ تو یہ مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہیں۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کی تو خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ آخرت کا بھی انکار کیا اور موت کے بعد زندہ ہونے کا بھی، اور قوم کو ان باتوں سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا: میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تو میرے برخلاف ظالموں کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اس قوم سے جو ان کو دی گئی تھیں، اور فرمایا وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اللہ سے بخشش مانگو اور توبہ کرو۔ قوم نے کہا: ہمیں آپ علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھیں، پر اب وہ دم توڑ گئی ہیں۔ کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں آپ علیہ السلام کی ان باتوں پر شبہ ہے جن کی طرف آپ علیہ السلام بلاتے ہیں۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے: حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں اللہ کی اطاعت کرنا چھوڑ دوں تو مجھے عذاب الہی سے کون بچائے گا؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر
61 تا 63 کا مفہوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی دہرائی گئی، میں اس کام کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا بدلہ یا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے تمہیں باغات، چشمے اور کھیت عطا فرمائے۔ تم لوگ مشکل اور تکلیف میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں یہ ہنر بھی سکھایا، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ سمود کے سردار کہنے لگے، تم اور تمہارے لوگ ہمارے لیے بدشگونی لائے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسے لوگ ہو جو فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ کافر قوم نے کہا، یہ ہم میں سے ہیں، اور اگر ہم ان علیہ السلام کی پیروی کریں تو گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہم میں سے وہی انہی پر اترتی ہے؟ آپ علیہ السلام کو جھوٹا اور خود پسند کہا۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ القمر کی آیات نمبر 23 تا 26 کا مفہوم ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادو زدہ کہا، اور آخر کار قوم نے کوئی نشانی یا معجزہ کا مطالبہ کیا۔ کہا، پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں جو حاملہ بھی ہو۔ اب آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ بالکل وہی اسی پیٹرن پہ سب کچھ چل رہا ہے جو کہ پہلے انبیاء کے ساتھ کفار نے کیا۔ علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو اور ان سب کو سکھانے والا ایک شیطان ہی تھا، اور اس نے ایک ہی بات سب کے ذہنوں میں ڈالی جو کہ سب نے دہرائی۔ حضرت صالح اس معجزے کے مطالبہ کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، جو مطالبہ تم لوگ لے کر آئے ہو، اگر میں اسے ویسے ہی پیش کر دوں تو دین پر ایمان لاؤ گے اور میری پیروی کرو گے؟ قوم نے اس کا اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا جو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی فرمائش پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، اور تمہارے اور اونٹنی کے درمیان پانی کی تقسیم ہوگی، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم پیے گی، اور جہاں سے چاہے گی چل پھر کے چارہ کھائے گی۔ چٹان پھٹی ان لوگوں کے سامنے، چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی جو کہ کافی بڑی تھی، یعنی کہ قد کاٹ میں کافی بڑی تھی، اور قوم کے باقی چوپائے اس سے ڈرتے تھے۔ اب جو مطالبات قوم نے کیے تھے وہ سب اس میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا اور مروب ہو گئے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا کھلا ثبوت تھا، پھر بھی کم ہی لوگ ایمان لائے، اکثریت گمراہ ہی رہی۔ ایک قرآن کی آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کافر قوم کو منع فرمایا کہ اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور بری نظر سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ عذاب کے مستحق ہوگے۔ قرآن حکیم نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ وہ اونٹنی ان لوگوں کے ہی درمیان میں رہی، جہاں سے چاہتی چرتی، جہاں سے چاہتی کھاتی پیتی، اور ایک دن کنویں سے پانی پیتی تھی تو پانی ختم ہو جاتا، یعنی یہ اتنی بڑی اونٹنی تھی اور اس کی پیاس اتنی تھی کہ یہ جب پانی پیتی تھی تو کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا، اور لوگ اگلے دن پانی پیتے تھے اور دوسرے دن کے لیے رکھ لیتے تھے، اور قوم کے لوگ اس اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے جو کہ تمام قوم کے لیے کافی تھا۔ آخر کار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ تمام پانی ہمیں ملے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ ان میں سے سب سے بدبخت اٹھا جو حضرت صالح علیہ السلام نے اسے تنبیہ کی
اور فرمایا اونٹنی کے پانی پینے کی باری سے ڈرو۔ جس شخص نے اونٹنی کو مارنے کی ذمہ داری لی وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ناجائز اولاد تھی۔ ایک اونچے خاندان کی عورت نے ایک اور شخص سے کہا، اگر تو اس اونٹنی کو مار ڈالے گا تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ ایک اور خبیث بڑھیا نے پہلے شخص سے کہا، اگر تو اونٹنی کو مارے گا تو میری 4 بیٹی ہیں، جس سے چاہے گا تیری شادی کروں گی۔ یعنی تمام کافر مرد و زن سب اکٹھے ہو گئے۔ سو یہ دونوں اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قوم کو ورغلایا تو 7 افراد اور ان میں شامل ہو گئے۔ اب ان کی کل تعداد 9 ہو گئی۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اور شہر میں 9 افراد تھے جو شہر میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 کا مفہوم ہے۔ انہوں نے اور لوگوں کو بھی ساتھ ملایا اور گھاٹ لگائی۔ اب چونکہ تمام کافر اکٹھے ہو چکے تھے تو اور لوگ بھی ساتھ مل گئے۔ جب یہ لوگ مل گئے تو اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور وہ خبیث کافر عورتیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آ گئیں۔ ایک بدبخت نے پنڈلی پر تیر چلایا، اونٹنی کی پنڈلی پر تیر چلایا۔ پہلے شخص نے، جس کا نام کردار تھا، اس نے اونٹنی کی کونجیں کاٹ دیں۔ کونجیں ران کے اس حصہ کو کہتے ہیں جس میں مسل ہوتے ہیں۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور اس نے اونچی آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا اور 3 دفعہ چیخا یا بلبلایا۔ کدار نے پھر اونٹنی کے گلے پر نیزہ مارا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ سورہ قصص میں قرآن حکیم کی آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اللہ بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں اپنا رسول نہ بھیجتے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان میں بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ یہ آپ دیکھیے کتنا کلیئر قرآن حکیم میں اس بارے میں بیان ہوا ہے کہ جب تک کوئی اصلاح کرنے والا اللہ تعالیٰ نہ بھیج دے تب تک اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ نہیں کرتا۔ ایک حدیث سے مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن نسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ کی بات مانی جاتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ضرور فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے سر کی طرف اشارہ فرمایا، اس جگہ ضرب لگائے گا، جس سے اس پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ غرض ہم دوبارہ اب اس قصے کی طرف آتے ہیں۔ پھر صالح علیہ السلام کی بدبخت کافر قوم نے کہا کہ صالح علیہ السلام، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 کا مفہوم ہے۔ یہ بھی وہی بات کر رہے تھے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی کافر اقوام نے کی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس قوم پر 2 وجوہات کی بنا پر عذاب آیا۔ نمبر 1، اونٹنی کو مار کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی۔ نمبر 2، انہوں نے عذاب کے جلد لانے کا مطالبہ کیا۔ ایک آیت قرآن کا مفہوم اس طرح ہے
فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 کا مفہوم ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے، لیکن ان بدبختوں نے اونٹنی کی کونجیں کاٹ کر اسے ہلاک کر ڈالا، تو اللہ نے انہیں عذاب دیا اور اللہ کو بدلہ لینے کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ سورہ شمس کی آیات نمبر 11 تا 15 کا مفہوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ بدبخت قوم نے اس کا بھی اعتبار نہ کیا اور شام کے وقت پروگرام بنایا کہ نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ عہد کرو، یہ قوم کے جو کفار ہیں وہ کہہ رہے ہیں عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 کا مفہوم ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ وہ اس پر عمل کرتے ان پر پتھروں کی بارش کر کے کچل ڈالا، یعنی ان کو ختم کر دیا۔ اس پر سید آلوسی اپنی تفسیر المعانی میں جو فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ یہ جو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی، اگلے دن یہ مہلت شروع ہوئی تو پہلے دن ان کا رنگ زرد پڑ گیا، اور کہا جاتا ہے یہ دن جمعرات کا دن تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ پڑ گئے، اور جب وہ تیسری صبح اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، یعنی کالے ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ خوف کی بدرجہ علامات ہیں، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہیں اپنی موت کا اندازہ ہو چکا تھا، جو کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ تیسرے دن کے اختتام پر کہنے لگے مہلت کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن رات کو ایک ہولناک آواز آئی، جس نے انہیں یہ جہاں پہ تھے وہیں پہ ہلاک کر ڈالا، اور جس حالت میں تھے، جہاں پہ اور جس حالت میں تھے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ قرآن حکیم میں اس پر کڑک دار بجلی کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، اور زلزلہ ڈال دینے والی چیخ کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے صرف ہم اب واقعہ کے آخری حصے پہ پہنچے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچی جو کہ پکی کافرہ تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کے سخت مخالفت بھی کرتی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی عربوں کے ایک قبیلہ تک پہنچی اور تمام واقعہ انہیں بیان کیا اور پانی مانگا، اور پانی پیتے ہی یہ بھی چل بسی۔ قرآن حکیم میں آیا ہے یوں محسوس ہوتا کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہ ہوئے۔ قرآن حکیم ہی کی ایک اور آیت کا مفہوم اس طرح ہے، پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، یعنی تمہاری بھلائی کی، مگر تم اب ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو اپنا دوست نہیں رکھتے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 کا خلاصہ ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے تمام عمر حرم شریف میں گزاری، اور ایک اور قول کے مطابق فلسطین میں گزاری۔ ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، وہ انہی میں سے تھا، اور جب یہ عذاب آیا وہ اس وقت حرم شریف میں تھا۔ اس وقت تو اس کو کچھ نہ ہوا، لیکن جب یہ حرم شریف سے باہر آیا تو اسے بھی موت نے آ لیا۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اور اس کو اپنے دوست احباب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو نہ سنا ہو یا نہ پڑھا ہو اور سیرت کا مطالعہ نہ کیا ہو یا نہ سنی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔